سننے والی معززات بہنیں اور میری معززات مائیں، الحمدللہ العزیز تقریباً 8 سے 10 ہفتوں سے الحمدللہ نماز کی اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے اور نماز میں کی جانے والی غلطیوں کے اعتبار سے آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعے آپ احباب کے سامنے نماز میں کی جانے والی بڑی غلطیوں کے حوالے سے نشاندہی کی تھی اور کچھ باتیں اس میں رہ گئی تھی، تو آج انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان بچی کچی غلطیوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ ہم سب اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں، اپنے نمازوں کی درستگی کر لیں۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نماز میں کی جانے والی غلطیوں سے پہلے کچھ وعید ان لوگوں کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا صرف جمعے کی یا صرف عید کے حوالے سے وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نماز میں سستی اور غفلت اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آیا کہ ان کا قرآن ان کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سب سے پہلے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے کہ جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو، اللہ کے سامنے نہ جھکتا ہو، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کو نہ اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے، اور نہ ہی اس شخص کے حوالے سے کوئی دعائے خیر کے کلمات کہے جائیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جن کو ہم پیران پیر کہتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تو امام صاحب کا قول ہو اور امام کے قول میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بات کو رد اور قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن آئیں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور ایک کافر بندے کے درمیان، بین العبد و بین الکفر، مسلمان بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ رنگ اور نسل کا نہیں، وہ لباس اور نام کا نہیں، بلکہ ترک الصلاۃ، ان دونوں کے اندر دیکھا جائے گا کہ ان میں تارک نماز کون ہے، نماز نہ پڑھنے والا کون ہے۔ اور یہ حکم کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اسی سے ایک اور ملتی جلتی حدیث جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الشرک و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان بندے کے درمیان، کافر بندے کے درمیان، مشرک بندے کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز کرتی ہے، فرق کرتی ہے،
مسلمانوں کو کفار سے جدا کرتی ہے تو وہ اس کا حسب اور نسب نہیں، تو وہ اس کا نام نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ نماز کا عمل ہے کہ جو اس کو ان تمام چیزوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سامعین محترم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز کو ضائع کر دیا تو گویا کہ اس نے اسلام کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے کفر کو قبول کیا اور اسلام کو ترک کر دیا۔ تو یہ چند حدیثیں تھیں اور قول تھا پیران پیر کا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اسپیشلی ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو کھانا پینا تو ضروری سمجھتے ہیں، دنیا کے تمام معاملات کو کرنا ضروری اور اہم ترین سمجھتے ہیں، لیکن جب بات نماز کی آتی ہے تو اسے رد کر دیتے ہیں، اسے معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے حوالے سے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں اور امام صاحب کا یہ قول آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ آپ تمام احباب کو نیک اعمال سے پر مزین لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر ایسے جملے بھی اللہ رب العالمین نے بے نمازی کے لیے استعمال کیے ہیں، یقین کریں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ آیات کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، آپ کو سنائی دی جا چکی ہے، محض اس وجہ سے کہ شاید کہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ باتیں آپ کے سینوں پر اتر جائیں اور آپ ہر چیز سے زیادہ نماز کو اہمیت دینے والے بن جائیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں، ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں، کاروبار کے اندر وسعتیں، یہ نماز ہی کی وجہ سے آتی ہیں، اور رنج اور غم، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں آپ اللہ پہ یقین کریں کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دخل انداز ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور یہی عقیدہ اللہ کے نبی کا، صحابہ کرام کا، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو زندگی ہم نے گزاری ہے، چاہے وہ اچھائی پر مبنی ہو، چاہے وہ برائی پر مبنی ہو، اس کا ایک ایک چیز کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کرنا ہے، سوال و جواب کی نشست ہونی ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو میں نہیں، آپ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ فی جنات یتساءلون، خالق کائنات کا فرمان، جب فیصلہ پورا ہو جائے گا، اعمالوں کو تول دیا جائے گا، جنتی اور جہنمی کی لکیر کھینچ دی جائے گی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے جنتیو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، آج کے بعد تم پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ اور پیو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، تمہیں آج کوئی ٹوکنے والا نہیں، کسی چیز کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اچھے اعمالوں کی بدولت اللہ پاک نے آج تمہیں جنت کو بطور انعام تمہیں دے دیا گیا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا، اللہ کے نافرمانوں تم آج جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی راحت نہیں ہے، الا حمیما وغساقا، اگر پانی مانگو گے تو وہ بھی ابلتا ہوا تمہیں دیا جائے گا، کھانے کے لیے کوئی مزے والی چیز نہیں، اگر کوئی دی جائے گی تو وہ سڑی ہوئی بدبودار چیز تمہیں نصیب کی جائے گی۔ جنتی عیش و آرام کے ساتھ جنت میں کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کسی چیز کی پریشانی نہیں،
اور جہنمیوں کے لیے کوئی راحت نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی مزیدار چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دنیا کے اندر ساتھ رہنے والے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، پڑوسی، عزیز و اقارب، یہ سب کے سب تقسیم کر دیے جائیں گے اعمالوں کے بدولت۔ لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ جنت کے اندر بھی ہم اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح دنیا میں بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، ہم جنت کے اندر بھی ایسے ہی زندگی بسر کریں جس طرح دنیا میں بسر کیا کرتے تھے۔ اب بیٹا اپنے باپ کو تلاش کر رہا ہے، بیٹی ماں کو تلاش کر رہی ہے، دوست احباب ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب تلاش کر کے جب نہیں ملے تو اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جنت کے اندر مجھے میرا باپ نہیں مل رہا، یا اللہ مجھے میرا بیٹا نہیں مل رہا ہے، بہن کہتی ہے کہ ماں نہیں مل رہی، یا الہ العالمین دنیا میں تو ہم ساتھ رہا کرتے تھے، آج جنت میں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ خالق کائنات فرمائیں گے اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر جہنم میں تلاش کرو، کیونکہ جگہ دو ہی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یا تو جنت والے گروہ کے اندر یا جہنم والے گروہ کے اندر تلاش کرو۔ رب محمد کی قسم، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قرآن مجید کی ان آیتوں کو اس طرح دل پہ بٹھا لینا چاہیے جس طرح انسان کھانے پینے کو ترجیح دیتا ہے۔ یا الہ العالمین جنت کے اندر میرا باپ نہیں جو دنیا میں مجھ پر شفقت کیا کرتا تھا، میری ماں نہیں جو مجھ پہ جان نچھاور کیا کرتی تھی، میری بہن نہیں جو میرے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا کرتی تھی، یا اللہ میری بیوی نہیں جو میری شوق کو پورا کیا کرتی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اگر جنت میں نہیں تو پھر جہنم میں تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فی جنات یتساءلون، اب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی اذن سے جنت اور جہنم کو درمیان قریب کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، من گھڑت کسی کے بابے کی باتیں نہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان۔ اور افسوس کہ آج کا مسلمان کہ تجھ پر تیرے رب کا فرمان بھی اثر نہیں کرتا، قرآن بھی اثر نہیں کرتا، دلوں کے اندر قصے کہانیاں، سوچوں کے اندر من گھڑت باتیں بٹھائی ہوئی ہیں۔ رب کا فرمان سناؤ اثر نہیں، نبی کا فرمان سناؤ اثر نہیں، صحابہ کی سیرت سناؤ اثر نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کو قریب کر دیا جائے گا۔ آج بیٹا اپنے باپ کے سامنے، بیٹی اپنے ماں کے سامنے، دوست احباب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، ابو یہ تو بتاؤ کہ تمہیں جہنم میں لانے والی چیز کون سی ہے؟ اے میری ماں مجھے یہ تو بتا کہ جہنم میں کس وجہ سے تو لائی گئی؟ اے میری بہن ایسا کون سا گناہ تجھ سے سرزد ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے تجھے محروم کر کے جہنم کا زینت بنا دیا؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ سوال کرنے کے بعد جواب کیا دیا جائے گا کہ قالوا لم نک من المصلین، اے میرے بیٹے اللہ نے مجھے صحت سے نوازا تھا، ہاتھ پاؤں سلامت تھے، آنکھیں سلامت تھی، زبان سلامت تھی، ہر طرح سے میں چست چوبند تھا، ہر طرح سے صحت مند وہاں تھا، اس کے باوجود اذان کی آواز کو سن کر اگنور کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا کرتا تھا، گویا کہ اذان کو سننا نہ سننا کر دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مجرمین کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کسی اور گناہ کا تذکرہ نہیں،
جن نمازوں کو ہم اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں مسلکی اختلاف کی وجہ سے کہ یہ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فالتو اوٹ پٹان باتوں کی وجہ سے ہم جن نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز یہ اپنے عزیز و اقارب سے، دوست و احباب سے کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس وقت تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے گا، کوئی لیبل نہیں ہوگا، سر کسی بھی قسم کا کوئی لیبل نہیں، یہاں تو ہم بغیر لیبل کی کوئی چیز لیتے ہی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے روز کسی چیز کا کوئی لیبل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ رب العالمین نے بے تحاشا مال سے نوازا ہوا تھا، اپنی تمام ضروریات کو، شوق کو پورا کیا کرتے تھے، لیکن ہاں مال ہونے کے باوجود کبھی کسی مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، کبھی کسی غریب کی دلجوئی نہیں کیا کرتے تھے، کبھی کسی غریب کو اس کا حق نہیں دیا کرتے تھے، کبھی کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا کرتے تھے۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں آپ کا رب کہتا ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے دین کو جھٹلانا شروع کر دیا تھا، دین کو اپنا پرسنل میٹر، دین کو اپنے آپ کے مطابق گزارنا شروع کر دیا تھا، جس طرح چاہا جیسے چاہا اس کو دین سمجھ کر زندگی گزارنا شروع کر دیا تھا، حتی اتانا الیقین، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا موت کا فرشتہ آ گیا اور ہماری روح کو قبض کر گیا۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض ہو گئی، سارے لیبل دھرے کے دھرے رہ گئے، قیمتی لباس اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر موت کا خوف بٹھا دے، اپنا خوف بٹھا دے میرے مالک۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ، موت کے فرشتے نے ہم سے ملاقات کی، ہماری روح کو قبض کر لیا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ جو دنیا کے اندر 60 سال 70 سال کا عرصہ گزار کر آیا، لیکن کچھ اچھے اعمال بھی کیے، کچھ برے اعمال بھی کیے، یہ دنیا کے اندر واحد ایسا بدبخت انسان ہے کہ جس کے متعلق میں نہیں آپ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کل قیامت کے روز رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گنہگار کی حق میں سفارش کریں گے، ہر گنہگار کی حق میں سفارش کو پیش کیا جائے گا، ہر گنہگار کی حق میں اللہ کے نبی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، لیکن سن لو قبول ٹون کے روشن ضمیروں، سن لو، میں نہیں، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بے نمازی کے لیے کوئی سفارش نہیں کی جائے گی، بے نمازی کے حق میں کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کو بھی بے نمازی کے حق میں رد کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ آج کے دن کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ وہ بدبخت آدمی ہے کہ جس کے حق میں کوئی سفارش اللہ کی نظر میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی، محض اس وجہ سے کہ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، شاید کہ ہم مرنے سے پہلے تیاری کر لیں، اگر ہم بے نمازی ہیں اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، 10 منٹ 5 منٹ بڑی مشکل سے، ورنہ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے ایک کمی کی وجہ سے اگر اس کو رد کر دیا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، فائدے کا سودا نہیں۔
یقین کریں نقصان کا سودا ہے، فائدے کا سودا نہیں ہے۔ ہمارے سارے اعمال، صدقہ خیرات، حج و عمرہ اور بڑے بڑے ہم کتنے خفیہ اعمال کرتے ہیں، ان کو محض اس وجہ سے رد کر دیا جائے کہ ہم بے نمازی۔ یار پھر مزے کی بات یہ ہے، جہاں تک میں نے جائزہ لیا قرآن مجید کا، روزہ کسی نہ کسی صورت معاف ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر آپ بیمار ہیں، مسافر ہیں، روزہ کسی نہ کسی کنڈیشن میں معاف ہے۔ آپ یا تو کھانا کھلا دیں یا پھر جب اللہ آپ کو صحت دے آپ روزے رکھیں۔ زکوٰۃ بھی کسی نہ کسی کنڈیشن میں معاف ہے۔ آپ مالدار نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، معاف ہے۔ حج و عمرے کے حوالے سے ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے تو حج و عمرہ آپ پر فرض بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یقین جانیے اس نماز کے متعلق قرآن اور احادیث مبارکہ کہتی ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مسافر ہو، مقیم ہو۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بھائی بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے بھائی لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے بھائی اشاروں کے ساتھ پڑھو، معاف ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جنگ و جدال کا موسم ہے، مزائل، فائر یا اور اس قسم کی گولیاں چل رہی ہیں، اس صورت میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی فوج کی 2 صفیں بناؤ، ایک صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو، ان کے فائر کا جواب دے، اور دوسری صف جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو، اپنے آپ کو سجدے میں پیش کرے۔ تو کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، سر کوئی اعتراض قبول نہیں ہے۔ آپ لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، کانے ہیں، بینگے ہیں، کچھ بھی ہے، کسی صورت میں عذر قبول ہی نہیں ہے بے نمازی کا کہ وہ یہ پیش کر سکے کہ میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی عذر قبول نہیں۔ دیکھ لو بھائی، مرضی ہے۔ قرآن مجید کا پیغام اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بات کو پہنچانا میرا حق ہے، باقی اگر آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کے دل کی مرضی۔ کہ قیامت کے روز آپ کے حق میں میری پکڑ نہ ہو سکے کہ میں نے حق نہیں ادا کیا، میں اپنے طرف سے حق ادا کر اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ میں سے جس کا جی چاہے اذان سن کر وہ مسجد میں آئے، جس کا جی چاہے وہ اذان سن کو انسنی کر دے۔ اب آپ کے حق میں میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دیں۔ آج کے بعد سے میرے وہ بھائی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور طبقہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی حیثیت کے لحاظ سے کوئی بھی ہے، یہ دل میں عہد کر لیں کہ بھائی ہم نے جب بھی نماز کا وقت ہوگا ہم چھٹی لے کر جا کے نماز ادا کریں گے، اس کے بعد آ کر اپنے کام کاج کو ہم شروع کریں گے۔ عہد کریں اللہ رب العالمین سے، اللہ سے وعدہ کریں، مجھ سے نہیں، اللہ سے وعدہ کریں۔ آپ یقین جانیے کہ آپ کے اجڑے ہوئے کام ایسے سلجھنا شروع ہوں گے کہ ہمارا وہاں تک ذہن بھی کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔